اب مغرب کی اذان سے 20 منٹ پہلے نکلو، آدھا گھنٹہ نکلو، ایک ہوک سا عالم ہے، ایسے لگتا ہے جیسے کل قیامت ہے، لوگ ڈرے ہوئے ہیں، سہمے ہوئے ہیں. یہ کیسے حالات بنا دیے انہوں نے؟ ایک نوجوان اگر مسنگ ہوتا ہے، اس کے ریئیکشن میں 100 نوجوان غصے میں اور نفرت میں جو ہے نا وہ ریاست کے خلاف ہو جاتے ہیں. یہ تو اچھی پالیسی نہیں ہے. ریاست یا ادارے بغیر 100% وہ تحقیق کے بغیر کبھی کسی پر ہاتھ نہیں ڈالتے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. البرز ٹی وی کے ساتھ قیوم بیدار. ناظرین، آج ہم امن و امان کی صورتحال کے حوالے سے بات کریں گے. آپ کو معلوم ہے کہ چند دنوں سے حکومت بلوچستان کی جانب سے تھریٹ الرٹ جاری کر دیا گیا ہے اور امن و امان کی صورتحال کو مد نظر رکھتے ہوئے لوگوں سے کہا گیا ہے کہ وہ اپنے گھروں میں رہیں اور شہر کی جانب یا ویسے ہی گھومنے پھرنے کے لیے نہ جائیں، کیونکہ خدشہ ہے کہ کوئی ایسا واقعہ نہ ہو خدا نخواستہ جس سے نقصان کا خدشہ ہو. تو اس حوالے سے ہمارے کالم نگار دوست میر محمد اسلم رند صاحب بھی اپنے کالم میں اس چیز کی نشاندہی کی ہے. آج دوبارہ ہم نے ان کو بلایا ہے کہ یہ جو حکومت کی جانب سے تھریٹ الرٹ جاری کر دیا گیا ہے، یہ کیا ہے کہ تھریٹ الرٹ جاری کر دیا گیا، عوام کو کہا گیا کہ آپ گھروں سے نہ نکلیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. پہلے تو آپ کا شکریہ، آپ کے چینل کا شکریہ. آپ مجھے بلاتے ہیں اور اس قابل سمجھتے ہیں کہ میں اپنی آواز عوام تک پہنچاؤں اور جو زمینی حقائق ہے وہ سامنے لاؤں. گزارش یہ ہے کہ گزشتہ روز جب میں نے واٹس ایپ کھولا تو دیکھا ایک میسیج آیا تھا جس میں ایڈیشنل آئی جی کی طرف سے ایک تھریٹ الرٹ جاری کیا گیا تھا کہ آپ کوئٹہ شہر جو ہے اس حالات میں ہے کہ لوگ گھروں سے نہ نکلیں، بڑے شاپنگ مالز میں نہ جائیں، پلازوں میں نہ جائیں، اور اپنی حفاظت اس کا مطلب ہے خود کریں. آپ دیکھیں نا، گورنمنٹ کو پہلے تو ایسے لیٹر ایشو نہیں کرنا چاہیے. اگر آفیشیل لیٹر ایک دوسرے کو لکھتے ہیں تو وہ سوشل میڈیا پہ آنا نہیں چاہیے. یہ سیکریسی ہے، یہ بالکل ادب کے خلاف ہے. پہلے تو کمشنر صاحب، ڈی سی صاحب اور ڈی آئی جی صاحب اس چیز کی کھوج کریں کہ یہ کس کا قصور ہے، یہ کیسے سوشل میڈیا پہ سیکریسی آتا ہے. ہم بھی کافی عرصے سے امن و امان سے منسلک ہے. میں خود بھی اس میں امن و امان کے میٹنگز اٹینڈ کرتا ہوں اور اس کا آفیشیل ممبر ہوں. لیکن پہلے ایسے حالات ہوتے تھے، آپ یقین کریں کہ خاص کر پروسیشن کے دوران یا کوئی ایسے حالات جب کوئٹہ کے حالات زیادہ خراب تھے تو ہم وہاں پہ جو میٹنگز ہوتے تھے، ادارے ہمیں بریف کرتے تھے، وہاں پہ جو باتیں ہوتی تھیں وہ صرف اس ادارے کو پتہ تھا یا جو ہم 8-10 ممبر تھے ہمیں پتہ چلتا تھا، لیکن ہم اپنے گھر میں بھی کسی کو نہیں بتاتے تھے کہ کیا حالات ہے، اور صبح اس کا سامنا کرتے تھے. چونکہ اللہ پاک نے ہمیں ایک عزت دیا تھا، مقام دیا تھا، شہر کی ذمہ داریاں ہماری تھیں، اسی لیے ہر پروسیشن کے فرنٹ میں آج تک رہتا ہوں. حالانکہ 2 مرتبہ میں بم دھماکوں میں زخمی بھی ہوا ہوں، لیکن اللہ پاک کا کرم ہے کہ آج تک محتاجی کی زندگی نہیں ہوئی ہے. پتہ نہیں لوگوں کی دعائیں ہیں. اس وجہ سے حکومت کو ایسے لیٹرز کو سیکرٹ رکھنا چاہیے، بالکل عوام تک رسائی نہیں ہونی چاہیے. یہ تو آج کل جو ہے میں کیا بتاتا ہوں، ہر لیٹر کیٹو سگریٹ بن گیا، بس ہر ایک کے پاس موجود ہے اور ہر ایک کو پتہ ہے. یہ انتظامی امور کے جو ہے لیٹرز ایسے بازاروں میں سوشل میڈیا میں نہیں گھومتے. سب سے پہلے تو میں ان بندوں کو جو ہے نا میں کہتا ہوں کہ نشاندہی ہونی چاہیے جو عوام میں خوف و راز پھیلاتے ہیں. یہ تو آپ نے ڈائریکٹ لیٹر جاری کر کے عوام میں خوف و راز پھیلا دیا. آپ نے عوام کو یہ وہ میسیج دے دیا کہ ہم آپ کا تحفظ نہیں کر سکتے ہیں، آپ اپنا تحفظ خود کریں، آپ اپنی دکانیں بند رکھیں، آپ مارکیٹسوں میں مت جائیں، آپ کاروبار نہ کریں، اپنے بچوں کو اسکول نہ بھجوائیں. تو پھر یہ ریاست نہ رہی نا، پھر تو ہم ناکامی کی طرف جا رہے ہیں. یہ کیسی ریاست ہے جو اپنے عوام کو تحفظ نہیں دے سکتی؟ ہمارے آئین میں واضح طور پر لکھا ہے کہ عوام جان و مال کا ذمہ دار ریاست ہوگا.
تو یہ جو سالانہ بلوچستان میں 200 ارب روپے ریاست ان اداروں پہ خرچ کرتی ہیں، ان کے بے روزگاری ختم کرنے کے لیے کرتی ہے یا عوام کو تحفظ مہیا کرنے کے لیے کرتی ہے؟ اب مغرب کی اذان سے 20 منٹ پہلے نکلو، آدھا گھنٹہ نکلو، ایک خوب سا عالم ہے، ایسے لگتا ہے جیسے کل قیامت ہے، لوگ ڈرے ہوئے ہیں، سہمے ہوئے ہیں۔ یہ کیسے حالات بنا دیے انہوں نے؟ یہ کیا حکومت ہے؟ حکومتیں ایسی ہوتی ہیں، ان کی کوئی ذمہ داری نہیں ہے عوام کو تحفظ دینا۔ تو ہمارے جو یہ امن و امان کے ادارے ہیں، یہ سیکورٹی فورسز ہیں جو اربوں روپے لے رہے ہیں سیکورٹی کی مد میں اور ہر جگہ کھڑے ہیں، کیا جب تھریٹ الرٹ جاری ہوتا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ کہیں سے نشاندہی ہوئی ہے تو یہ اس جگہ تک کیوں نہیں پہنچتے، اس پوائنٹ پر کیوں نہیں پہنچتے، ان لوگوں کی نشاندہی کیوں نہیں کرتے اور عوام کو خوف ہراس میں مبتلا کر دیتے ہیں؟ میں نے کہا نا، یہ لیٹر ایشو کرنا ہی سب سے بڑی ناکامی ہے۔ انہوں نے اپنی ذمہ داریوں سے مبرہ ہونے کا مثال وہ پورا کر دیا ہے کہ ہم نے ایک لیٹر لکھ دیا 2 سطر کا، ہماری ذمہ داریاں ختم ہو گئی۔ ایسا تو نہیں ہوتا ہے، ریاست ایسے نہیں چلتا ہے، حکومتیں ایسے نہیں چلتی ہیں۔ یہ کیسی حکومت ہے جو عوام سے میں کہتا ہوں کہ عوام کو اب اتنا تحفظ دو، پھر یہ تو روزے شروع ہو گئے ہیں، اکثر لوگ رات کو نکلتے ہیں۔ آج کل عید آ رہی ہے، ایک مسلمانوں کا ایک اہم دن ہے، روزے رکھ رہے ہیں، ایک خوشی کا دن آتا ہے، اور اس میں اگر آپ بازار نہیں جائیں گے، آپ اپنے بچوں کے لیے کوئی شاپنگ نہیں کریں گے، پہلے ہی کاروبار نہیں ہے، پہلے ہی غربت ہے، پہلے غربت کی لکیر سے بلوچستان کے لوگ لکیر سے نیچے زندگی گزار رہے ہیں، اوپر سے آپ خوف و راس پھیلاتے ہو، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ بس آپ لوگ پھر نوکریاں کیا کہتے ہیں استعفیٰ دے کر گھروں کو چلے جائے، عوام اپنی حفاظت خود کرے گی اگر آپ نہیں کر سکتے ہو۔ اگر آپ کی ذمہ داری ہے، آپ پر سالانہ 2 کھرب روپے خرچ ہو رہے ہیں، تو آپ کی ذمہ داری بنتی ہے عوام کو آپ تحفظ دیں، اور اپنی ذمہ داریوں سے مبرہ ہونے کی ضرورت نہیں ہے، آپ اپنی ذمہ داریاں نبھائیں اور سنبھالیں۔ وزیر اعلیٰ صاحب کو بھی چاہیے خاص طور پر اس لیٹر پہ تو ایکشن لینا چاہیے وزیر اعلیٰ صاحب کو، گورنر صاحب کو۔ یہ کیا مذاق ہے کہ آپ لیٹر ایشو کرتے ہیں اور اس سیکریسی آؤٹ ہو جاتی ہے؟ میں نے آپ سے کہا، کئی لوگوں نے مجھ سے رابطہ کیا، کئی دوستوں نے رابطہ کیا، آپ یقین کریں، کہتے ہیں سارا شہر ڈرا ہوا ہے، سارے شہر میں خوف و ہراس ہے۔ آپ نے راستے تو بند کر دیے ہیں، آپ نے جو ہے نا لوگوں کو عدم تحفظ کا شکار بنا دیا، 6 دن مسافر جو ہے روڈوں پر گزار رہے ہیں، اوپر سے جو ہے اشیاء خوردنوش کی کمی پیدا ہو گئی، آپ کو پتہ ہے ہر چیز مہنگی ہو رہی ہے۔ اسلم جان، آپ نے اپنے کالم میں یہ بھی ذکر کیا ہے کہ ڈاکٹر مارنگ کے حوالے سے ایک طرف ڈاکٹر مارنگ کے خلاف کیسز ہیں، ان کو چونکہ وہ جو مسنگ پرسن ہے ان کی بات کر رہے ہیں، جس کی وجہ سے ان کو غدار بھی کہا گیا، ان کے خلاف کیسز بھی ہیں اور وہ دھرنے بھی دے رہے ہیں۔ دوسری طرف یعنی اپنے ملک میں اس کے خلاف کیسز ہیں، لیکن عالمی سطح پر اس کو پذیرائی مل رہی ہے، نوبل انعام کا اعلان کیا گیا ہے، کہ کیا تضاد ہے؟ میرا اور آپ کا عمر جو ہے وہ اس سٹیج پر ہے کہ ہمیں وہ دن بھی یاد ہے کہ پاکستان کے تمام اکابرین پہ غداری کا کیس چلا، حیدرآباد جیل میں ان کو بند کیا گیا، ٹریبنل کیس ہوا، بعد میں جو ہے نا باعزت بری کیا گیا۔ غفار خان غدار، بزنجو، صدرت اللہ مینگل، نواب بگٹی، خیبر شمری، سب، ولی خان اور میر عزت، اجمل خٹک، خرد لوگ، اجمل خٹک لوگ، علی احمد خرد لوگ سب بند تھے۔ عرض یہ ہے کہ آپ ہمارے وطیرہ رائے کہ ہم بس جس کو کاؤنٹر نہیں کر سکتے، ہم جس سے مقابلہ نہیں کر سکتے، بس الزام لگا دو، جو آپ کے ساتھ ہے وہ محب وطن ہے، جو حق کی بات کرے، جس جگہ اپنی تکلیف بیان کرے وہ غدار ہے۔ ہم یہ کہتے ہیں کہ ہمارا قبائلی معاشرہ ہے، ہمارے پاس 2 فریق آتے ہیں، دونوں اپنی فریاد لے کر آتے ہیں، ایک صحیح ہوتا ہے ایک غلط ہوتا ہے، صحیح والے کو موقف بیان کرنا پڑتا ہے کہ میں صحیح ہوں، اور دونوں جب موقف بیان کرتے ہیں تو پتہ چلتا ہے یار کون صحیح ہے کون غلط ہے۔ حکومت کا یہ دعویٰ ہے کہ وہ سہولت خار دہشت گردوں کی فلاں ہیں، لیکن عوام کے دلوں میں پوچھو، سارا بلوچستان، سارے بلوچ نوجوان مرد اور خواتین اس کو اپنے ماں بہن کا درجہ دیتے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ حکومت کا موقف غلط ہے۔ آپ الزام تراشی سے نہیں، آپ ثبوت مہیا کریں، عوام کو بتائیں، پھر عوام آپ کی باتوں پر یقین کرے گی۔ باقی یہ ایسی باتوں پہ جو ہے عوام یقین نہیں کرتی کہ آپ کے کہنے پر کوئی محب وطن ہوئے گا، کوئی غدار ہوئے گا۔
गुजारिश ये है कि बलूचिस्तान के हालात में बार बार अपने कॉलम्स में लिखता हूँ कि अपने सख्तगीर जो आपका रवैया है, पॉलिसियाँ हैं, इसको नरम करें, आवाम में जाएं, आवाम को इत्मीनान में लें। आप एक नौजवान अगर मिसिंग होता है, उसके रिएक्शन में 100 नौजवान गुस्से में और नफ़रत में जो है ना वो रियासत के ख़िलाफ़ हो जाते हैं। ये तो अच्छी पॉलिसी नहीं है। असलम रिन साहब, हम देख रहे हैं कि मिसिंग पर्सन का मसला तो बहुत काफ़ी अरसे से जारी है, लेकिन आज भी लोग मिसिंग हो रहे हैं, आज भी उनके लवाकिन धरना दे रहे हैं। तो ये सिलसिला कब ख़त्म होगा? हमारे जो रियासत के ज़िम्मेदार लोग हैं वो उनका दावा है कि हम 100% वेरिफिकेशन करके फिर उसके बाद किसी पर हाथ डालते हैं। बिल्कुल इसमें कोई शक नहीं होगा। आप रियासत है, आप तहकीक और हकीकत को जाने बगैर आप ऐसे नहीं कर सकते। लेकिन आपसे भी एक वो है, जो शख्स स्टेट के ख़िलाफ़ है या स्टेट के ख़िलाफ़ माजराई करता है या जो स्टेट के ख़िलाफ़ काम करता है, आप उनके और किसी को नहीं बुलाते, उनके माँ बाप भाई को बुलाएं, बिठाएं, डॉक्यूमेंट्री प्रूफ उसको दिखाएं कि आपके बच्चे का, आपके शोहर का, आपके भाई का इन एक्टिविटीज़ में जो है वो मुंसलिक है, उसका ये कसूर है। बाद में वो माँ बाप भी मुतमईन हो जाएंगे कि यार हमारा बच्चा देखो वो ऐसे एक्टिविटीज़ में वो मुब्तला है या शामिल है जिससे मुल्क को नुकसान पहुंच रहा है, तो वो भी ऐसे जज्बा या उसके हक़ में ऐसे एहतजाज नहीं करेंगे जो आज कर रहे हैं। आप आवाम को मुतमईन करें। मैं बार बार कहता हूँ, अगर कोई गिल्टी है, कोई रियासत के ख़िलाफ़ है, आप हुकूमत है, आपने हुकूमत चलाना है, आप हुकूमत चलाएं, लेकिन जिनके बच्चों को उठाया जाता है उनको मुतमईन करें। आपके पास अगर डॉक्यूमेंट्री प्रूफ है, और यहाँ तक हमने भी सुना है आप जैसे भाइयों से, वो यही कहते हैं कि रियासत या अदारे बग़ैर 100% वो तहकीक के बग़ैर कभी किसी पर हाथ नहीं डालते हैं। जब 100% उनके पास मालूमात है, तहकीक है, मुलज़िम गिल्टी है, तो आप उसके माँ बाप, भाई को, फैमिली के 8-10 बंदों को बिठाएं, बोले ये आपके बच्चा ये काम कर रहे हैं। हमने बहुत ज़्यादा इसको पहली दफ़ा जो है ना हमने इसको कोई इग्नोर किया, दूसरी दफ़ा आखिर जब नहीं होता हम मजबूर है, हमने ये काम किया। फिर दूसरी बात ये है कि अदालतें हैं, अदालतों में या तो आप कानून साजी करें कि भाई हम जो वेरिफिकेशन करते हैं, हम जो बंदे तक पहुंचते हैं, ये हमारे पास डॉक्यूमेंट्री प्रूफ है, इसके तहत सज़ा होनी चाहिए। ऐसे उठाने से, ऐसे मिसिंग करने से मैं समझता हूँ, चूँकि हम जिस माहौल में रहते हैं, मैंने देखा है लोग बगावत पे उतर आते हैं। लोग ये समझते हैं कि रियासत गलत कर रही है, नाजायज़ कर रही है, इसलिए 100 नौजवान और रियासत के ख़िलाफ़ जदोजहद में या नफ़रत में शामिल हो जाते हैं, जो हमारे लिए, आने वाले नस्लों के लिए ठीक नहीं है। बहुत बहुत शुक्रिया मीर मोहम्मद असलम रिन साहब। नाजरीन, आपने मीर मोहम्मद असलम रिन साहब की बातें सुनी। उन्होंने मिसिंग पर्सनस के हवाले से ये कहा कि बेशक सिक्योरिटी जो फोर्सेस हैं वो तहकीक करें, 100% वो कहते हैं कि हम तहकीक करके हाथ डालते हैं, लेकिन जब आप हाथ डालते हैं, आप पकड़ें बेशक, लेकिन उसके लिए कानून है, उनको अदालत में पेश करें और उसके बाद प्रूफ दें, अदालत जो चाहे उनको सज़ा दे। लेकिन अस खुद आप उनको जब गायब कर देते हैं तो इससे नफ़रतें बढ़ेंगी, हालात ठीक नहीं होंगे। अल्लाह करे कि हालात ठीक हों और अमन का माहौल दोबारा हमारे मुल्क में, हमारे सूबे में कायम हो। कयूम बेदार को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।